بن سعد کون ہے پتہ؟ اس کا نام عمر ہے، عمرو، اس کے باپ کا نام ہے سعد۔ یہ عمرو بن سعد حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ وہ سعد بن ابی وقاص جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے کہ لوگوں تمہیں دنیا میں چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہو تو میرے سعد بن ابی وقاص کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سعد بن ابی وقاص جو حضور کا صحابی ہے، وہ سعد بن ابی وقاص جن کو مصطفیٰ نے جنت کی بشارت دی، وہ سعد بن ابی وقاص جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اونچا مقام رکھتے ہیں، اسی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمرو بن سعد حسین کو قتل کرنے کے لیے 22,000 کا لشکر لے کر آیا۔ اللہ اکبر۔ اب تاریخ میں آتا ہے کہ جب محرم کی 7 تاریخ ہوئی نا، 7 تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین اور آپ کا وہ چھوٹا سا جو قافلہ تھا نا، وہ چھوٹا سا جو چھوٹے سے مطلب قافلے کے اندر لوگ شامل تھے جتنے 72 آدمی تھے، اب ان لوگوں پر ابن زیاد نے کیا کہا، حکم دیا کہ کام کرو، حسین کو کہو کہ یا تو وہ یزید کی بیعت کر لے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو امام پاک نے، امام حسین نے کہا کہ لوگوں مجھے پہچانو، میں نبی کا نواسہ ہوں، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ حسین نے کہا میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، میں نے کسی کو نہیں مارا، میں نے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، اور تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ایک کام کرو، اگر میرا یہاں آنا تم کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں کوفے آیا ہوں، تم کو اچھا نہیں لگتا تو ایک کام کرو، مجھے دمشق میں حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے دمشق میں یزید کے پاس لے چلو، جو تھا نا بادشاہ، اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جس طرح سے حضرت امام حسن اور امیر معاویہ کے بیچ میں صلح مشورہ ہو گئی تھی، اسی طرح سے میں اور یزید آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر لیں گے۔ یہ امام حسین نے پرستاو رکھا۔ اور دوسرا پرستاو یہ تھا، امام حسین نے کہا کہ اگر میرا یہاں آنا آپ کو پسند نہیں تو مجھے واپس مکے جانے دیا جائے۔ پھر تیسرا پرستاو امام حسین نے یہ رکھا کہ اگر مجھے مکے بھی جانے نہیں دیا جاتا، یزید کے پاس میں بھی جانے نہیں دیا جاتا دمشق، تو ایک کام کرو مجھے کئی دنیا کے کسی اور کونے میں جانے دو، میں زندگی کے اپنے دن گزار دوں۔ 3 پرستاو رکھے۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ یہ تو بات نکل آئی، اور یہ جنگ کی جو بات تھی، نوبت تھی، وہ ٹل گئی، اب جنگ نہیں ہوگی، ٹل گئی جنگ۔ ابن زیاد کے پاس قاصد بھیجا کے بعد جم گئی ہے، اور امام حسین نے یہ 3 شرطیں رکھی کہ یا تو دمشق لے جاؤ، یا مکے جانے دو، یا کسی اور جگہ مجھے جانے دو۔ تو ان میں سے کوئی بھی آپ کو جو اچھی لگے وہ کر دیجئے۔ تو ابن زیاد نے کہا نہیں، اے عمرو، حسین سے کہو یا تو وہ یزید کی بیعت کرے، نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ امام حسین نے فرمایا کہ کل بھی میرا انکار تھا، آج بھی میرا انکار ہے، قیامت تک میرا انکار رہے گا کہ میں یزید کی ہرگز بیعت نہیں کر سکتا۔ کسی حال میں بھی یزید کو امیر المومنین نہیں مانوں گا، چاہے میری گردن کٹ جائے، چاہے میرا خاندان قتل ہو جائے۔ تو ابن زیاد نے ایک چال چلی، اور اس نے کہا کہ ایک کام کرو، حضرت امام حسین کا جو لشکر ہے نا، اس لشکر پر پانی بند کر دو۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 7 تاریخ آج کا دن جو ہے نا، آج کا دن، آج یہ 7 تاریخ تھی، ابھی 8 ابھی لگی ہے، 7 تاریخ کو دن کے اندر حضرت امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا۔ وہ نہر فرات کا پانی امام حسین کے سامنے پانی موجے مار رہا تھا، مگر جب 8 تاریخ آئی، 9 تاریخ آئی، تو بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، امام حسین کے بچوں کو ایک قطرہ پانی کا نہیں مل رہا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 2000 کا لشکر پانی کے پہرے پر لگا دیا۔
پانی پر پہرا بٹھا دیا کہ حسین کا کوئی آدمی پانی نہ لینے پائے، ان کو پیاسا رکھا جائے، ان کو بھوکا رکھا جائے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی رگوں کے اندر حضرت علی کا خون دوڑ رہا ہے، سبحان اللہ، ان کی رگوں کے اندر علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ وہی علی جو میدان خیبر کے اندر جب تلوار لے کر، ذوالفقار تلوار لے کر نکلے تھے تو یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور آسمان سے آواز آ رہی تھی، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ دروازے کو اپنی ڈھال بنا دیا تھا۔ اس علی کی طاقت حسین کی رگوں میں دوڑ رہی ہے، اس فاطمہ کا دودھ حسین کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ ہاشمی خون ہے، ان کو معلوم تھا کہ یہ علی شیر خدا کے شیر ہیں، ان کو معلوم تھا کہ ان سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے، ان سے جیت پانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو پیاسا رکھا جائے، ان کو بھوکا رکھا جائے۔ اب 7 تاریخ کو آپ پر پانی بند کر دیا گیا، 7 تاریخ کو، پھر 8 تاریخ آئی، بات چیت کرتے کرتے 8 بھی آ گئی، 9 بھی آ گئی۔ 9 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس عمر بن سعد کا آدمی آیا۔ سامنے جو 22,000 کا لشکر تھا نا، پہلے زمانے کے اندر لڑائی ایسی ہوتی تھی کہ ایک سمت ادھر یہ لوگ کھڑے رہتے تھے، ادھر وہ لوگ کھڑے رہتے تھے، بیچ میں میدان ہوتا تھا، اس میدان میں آمنے سامنے ایک آدمی آتا تھا اور لڑتا تھا۔ یہ حال تھا اس زمانے کے اندر جنگ کا۔ اب جب 9 تاریخ کو ادھر 10 بجنے شروع ہوئے تو امام حسین نے اپنا آدمی بھیجا اور فرمایا کیا بات ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حسین یا تو یزید کی بیعت کرو، نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام پاک نے فرمایا لوگوں مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، سبحان اللہ، 1 رات کی مہلت دے دو، میں اپنے خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسین نے 9 تاریخ کو 1 رات کی مہلت مانگی اور وہ رات تھی عاشورہ کی رات، وہ رات تھی عاشورہ کی رات، وہ عاشورہ کی رات جسے 10ویں محرم کی رات کہتے ہیں۔ ابھی جو یہ جمعہ رات کو آ رہی ہے، خمیس کی شام جو آ رہی ہے، جمعے کی رات، جمعے سے 1 رات پہلے جو آتی ہے نا جمعہ رات، وہ رات، اس رات میں امام حسین نے مہلت مانگی کہ صبح جو کرنا ہے وہ کر لینا، 1 رات مجھے مہلت دے دو۔ حضرت امام حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی، پوری رات آپ عبادت میں گزاری۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، اپنے جو دوست احباب آپ کے ساتھ میں تھے نا ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں ابھی رات کا اندھیرا ہے اور رات کا سورج، رات کا چاند بھی ڈھل چکا ہے، اب ایک کام کرو، اندھیرے میں تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں جو ساتھی تھے نا، آپ کے جو رفیق تھے، ان سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے رات کو نکل جاؤ، مکے کی طرف چلے جاؤ، میں تمہیں اپنی دل کی تھا گہرائی سے اجازت دیتا ہوں اور تم یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے عرض کیا اے امام حسین، ہم وہ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کے وہ لوگ تھے جو کہتے تھے تم اور تمہارا خدا لڑو۔ قیامت کے دن مصطفیٰ نے ہم سے پوچھ لیا اے میرے چاہنے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، میدان کربلا میں تم اپنی جان بچا کر تو آ گئے، مگر میرے حسین کو یزیدیوں کے بیچ میں چھوڑ کر کیسے آ گئے؟ اپنی جان کو حسین کی جان سے تم نے پیارا سمجھا، اس وقت ہم مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کے دوستوں نے کہا حسین یہ گردن کٹا دیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہ گردن کٹا دیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑا مور جیڑا ویتا تو ہاں موقع ہگڑو ہے کہ مست ہے امام حسین تو کیوں برا میں آلو گا، مگر وہ حسین کے ساتھی تھے، کہا حسین پہلے ہم اپنی جان قربان کریں گے، آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم اپنی جانوں کو ایک ایک کر کے خدا کی بارگاہ میں قربان کریں گے۔ امام حسین نے چاروں طرف سے ان کو سمجھایا مگر وہ نہیں سمجھے، فرمایا نہیں ہم حسین تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ جب یہ آپ نے سنا تو امام حسین کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگوں جب تم میرا ساتھ دینے کے لیے عزم کر چکے ہو، عہد کر چکے ہو، تو ایک بات کان کھول کر سن لو،
کہ ایک ایسے صبر کے پہاڑ بن جاؤ کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی تمہارے پاؤں کو ہلا نہ سکے. سبحان اللہ. ایسے صابر بن جاؤ, ایسے صابر بن جاؤ کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا طوفان تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے, بڑے سے بڑا طوفان تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے. اب یہ پوری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے. رات کا تیائی وقت گزرا, ادھر بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, 3 دن سے کچھ کھایا نہیں, کچھ پیا نہیں ہے. بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں, روتے ہیں تو رونے کی آواز نہیں نکل رہی ہے. 3 دن کا پیاسا بچہ روئے تو اس کی آواز کیسے نکلتی ہوگی؟ پیارو سنو, حضرت علی اصغر کی 6 مہینے کی عمر ہے, سکینہ کی 7 برس کی عمر ہے, 7 سال کی حضرت حسین کی بیٹی سکینہ 7 برس کی روتی ہے تو آواز نہیں نکلتی ہے. 6 مہینے کا علی اصغر, 6 مہینے کی کیا عمر بھی عمر ہوتی ہے, پنگوڑے میں سویا ہوا ہے, جھولے میں سویا ہوا ہے, روتا ہے تو آواز نہیں نکلتی ہے. جیب میں ڈال دو, جیب میں ڈال دو. روتا ہے تو آواز نہیں نکلتی ہے. مگر ایسی عالم کے اندر صبح ہوتی ہے. اس صبح ہونے سے پہلے حضرت امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. پیارو, ہمارے پاس موت کا بالکل منظر سامنے ہونا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تم نے اوڑھ کے, اگر موت کا منظر ہمارے سامنے ہو, بوڑھا آدمی بیچارہ سکرات میں پڑا ہے, سکرات لگی ہوئی ہے, سکرات لگی ہوئی ہے, ہم اور آپ جاتے ہیں, بھائی تم نے اوڑھ کے, ہوں تارو مومو, ہوں تارو بھونیج, ہوں تارو بھتیجو, ہوں تارو کاکو, تمام چیزیں کہتے ہیں. بھائی غلط ہو تو مجھے بتانا, میں نے اوڑھ کے. ارے قبر میں تیری اور خان نہیں چلتی ہے, تیری پہچان یہاں دنیا میں ہی رہ جاتی ہے. قبر میں پہچان چلتی ہے مصطفیٰ کی, قبر میں پہچان چلتی ہے حسن کے اور حسین کے نانا کی. میں نے اوڑھ کے تھنے اوڑھ کے کی کریا میں, روح نکل رہی ہے, سانس نکل رہی ہے, تجھے پہچان کر کیا کرے گا یہ؟ اور تو یہ پہچان بھی لے گا تو تو اس کا کیا بھلا کر دے گا؟ اگر بھلا بھی کرنا چاہتا ہے تو یہ کر کے اس کے پاس میں بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھ, سبحان اللہ, زور زور سے کلمہ پڑھ. مگر کلمہ پڑھنا ہم کو کہاں آتا ہے؟ میں تو پہلا تو رڑوں کرن مڈو, روؤں رڑوں کرو. اس رڑ سے کیا ہوتا ہے؟ چلانے سے کیا ہوتا ہے؟ رونے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے سامنے موت ہو اور ہمیں کہا جائے کہ کل 10 بجے تو مر جائے گا, 10, 11, 12 بجے تیری موت ہے, تو رات بھر ہم کو نیند نہیں آئے گی. آن ہے نے سوروں نے بیڑا کریو, بھائی سینوں ملاقات کرے, موٹی ہوارے ہو جاتا رہی, کوئی غلطی ہوئے تو معاف کرے, رو رون مطلب ایک بیجے معافی مانگو, گڑا بیجے گڑے ملو, یہ تمام چیزیں ہوتی ہے. اگر ہمارے ساتھ یہ ہو جائے تو حسین کے ساتھ یہی ہو رہا تھا. مگر حسین نے اپنے بچوں کو بلا کر رلایا اور دھلایا نہیں, روئے نہیں. امام حسین پوری رات بھر نماز پڑھتے رہے, قرآن کی تلاوت کرتے رہے, قرآن کی تلاوت کرتے رہے. اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے امام حسین کی آنکھ لگ گئی. سبحان اللہ, قرآن پڑھتے پڑھتے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں, آنکھ لگی. میرے مصطفیٰ خواب میں تشریف لائے, سبحان اللہ, میرے نبی سپنے میں تشریف لائے. حضرت حسین فرماتے کہ نبی نے مجھے اپنی گود میں سلایا. اللہ اللہ, ہائے سپنے میں میرے مصطفیٰ اپنی گود میں سلاتے ہیں. حسین فرماتے ہیں کہ نبی نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا, سینے پر میرے ہاتھ رکھا, اور پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے پروردگار, کل میرے حسین کے امتحان کا دن ہے, میرے حسین کو صبر عطا فرما. سبحان اللہ, میرے حسین کو صبر عطا فرما. حضرت امام حسین کی آنکھ کھلی. حسین نے اپنے ساتھیوں کو بلایا, کہا لوگوں ابھی ابھی مصطفیٰ میرے پاس آئے تھے, میرے نبی نے میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں صبر کی دعا مانگی ہے, سبحان اللہ, صبر کی دعا مانگی ہے. صبح کی سفیدی نمودار ہوئی. حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھی, نماز فجر پڑھی, اور نماز فجر پڑھنے کے بعد جیسے ہی سورج اوپر چڑھا, قریباً اس زمانے کے اندر گھڑیاں تو تھی نہیں, مگر اندازہ یہ ہے کہ قریب 8-9 بجے کے قریب اس طرف سے 22,000 کے لشکر کی طرف سے دف بجنے شروع ہوئے. آپ نے فرمایا یہ جنگ کا اعلان ہے,
اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا. ہاں جی ٹائم دے دیا. مسلمانوں غور کرنا. آپ نے اپنے یہ کون ہے بچہ کون ہے بھائی؟ ایک